بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ تو 7 کلاس کی ترجمۃ القرآن ہے جس کا چیپٹر ہے جی ہمارے پاس سورۃ الاعلیٰ۔ تو چلیے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس شارٹ کویسچن ہے کہ سورۃ الاعلیٰ جو ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو سورۃ الاعلیٰ جو ہے اس کی وجہ تسمیہ ہے کہ اعلیٰ کا مطلب ہے بلند شان والا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اعلیٰ یعنی کہ بلند شان والا بیان کی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاعلیٰ رکھا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلا شارٹ کویسچن آ گیا۔ دوسرا ہے کہ سورۃ الاعلیٰ کی فضیلت کیا ہے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ اور عیدین کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیات کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی فضیلت آ گئی۔ نیکسٹ ہمارے پاس اس کا سوال ہے کہ اس کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول کیا ہے۔ تو سورۃ الاعلیٰ کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کی قدرت، قرآن مجید کی عظمت، کامیاب انسان کی نشانی اور آخرت کا بیان ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے جی اس کا شارٹ کویسچن جو ہے وہ آ گیا۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس اس کا سوال مضامین اور علمی و عملی نکات۔ تو سورۃ الاعلیٰ جو ہے ہمارے پاس اس کا جو ہے آغاز تسبیح کے حکم سے ہوتا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ کا آغاز تسبیح کے حکم سے ہوتا ہے، یعنی تم اپنے اونچی شان والے رب کی پاکی بیان کرو۔ پاکی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب ہر کمی اور ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سورۃ الاعلیٰ جو ہے اس کا آغاز آ گیا کہ تسبیح کا جو ہے وہ اس کے شروع پہ حکم دیا گیا ہے۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، میرا اونچی شان والا رب پاک ہے پڑھنے کا حکم دیا۔ جب سورت اعلیٰ نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سجدوں میں جو ہے وہ پڑھنے کا حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کریں۔ تو یہ ہمارے پاس اسی حوالے سے جو ہے وہ ایک حدیث دی گئی ہے سنن ابی داؤد کی کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورت اعلیٰ نازل ہوئی تو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، یعنی یہ کلمہ سبحان ربی الاعلیٰ اپنے سجدوں میں کہا کرو۔ آگے جی ہمارے پاس سورۃ الاعلیٰ میں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح قرآن پڑھائیں گے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بھولیں گے، یعنی کہ سورۃ الاعلیٰ کے اندر جو ہے وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھانے اور یاد کرانے کے جو ہے وہ بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں کامیاب انسان کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ تو اس میں کیا جی کہ سورۃ الاعلیٰ میں کامیاب انسان کی یہ نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکیزہ بناتا ہے اور اپنے جسم اور لباس کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے، اور اپنے دل و دماغ کو پاک رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو دل و دماغ کو پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ برے اخلاق کو اپنے اندر ختم کر کے اچھے اخلاق کو اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد جی اس کا اختتام تو سورت کے آخر میں دنیا اور آخرت کی حقیقت بیان ہوئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آخرت کا ذکر پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی موجود تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی اس کی مشق کیا ہے ہمارے پاس۔ تو اس کی جو ہے وہ ہمارے پاس پہلا سوال ہے کہ آپ مشق کو حل کریں۔ تو اس میں پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو اس میں پہلا MCQs ہے اعلیٰ کو جو ہے وہ مطلب ہے بلند شان والا، تو اس کا بے جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ اپنے رب کی پاکی بیان کرو، یہ ہے ہمارے پاس تسبیح، ہمارے پاس اس کا دال جواب جو ہے وہ درست ہے۔ سورۃ الاعلیٰ کا آغاز ہوتا ہے تسبیح کے حکم سے، اس کا الف جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ نیکسٹ جی ہمارے پاس سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا چاہیے، سجدوں میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سجدوں میں پڑھنے کا حکم دیا۔ سورۃ الاعلیٰ کے آخر میں حقیقت بیان کی گئی ہے، تو دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ حقیقت سورۃ الاعلیٰ کے آخر پہ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس مختصر جواب دیں۔ تو اس میں پہلا سوال ہے سورۃ الاعلیٰ کی وجہ تسمیہ تحریر کریں۔ چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے جی پیج نمبر 49، جس کے شروع پہ ہی سورت کے آغاز کے اوپر ہی اس کی وجہ تسمیہ جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلا شارٹ کویسچن آ گیا ہمارے پاس
کہ اللہ کا مطلب ہے بلند شان والا۔ اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اعلیٰ یعنی بلند شان والا بیان کی گئی ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الاعلیٰ ہے۔ دوسرا شارٹ کویسچن دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے، تو دوسرا شارٹ کویسچن جو ہے وہ انہوں نے پوچھا ہے کہ سورۃ الاعلیٰ کا مرکزی موضوع یا مرکزی مضمون کیا ہے۔ تو سورۃ الاعلیٰ کا جو ہے وہ ہمارے پاس مرکزی موضوع جو آیا ہے وہ ہے جی پیج نمبر جو ہے ہمارے پاس اس کا ہے جی 49 ہی، یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے جی اس کا مرکزی موضوع یا مرکزی مضمون جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ تو یہ دوسرا شارٹ کویسچن ہمارے پاس آ گیا کہ سورۃ الاعلیٰ کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کی قدرت، قرآن مجید کی عظمت، کامیاب انسان کی نشانی اور آخرت کا بیان ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس تیسرا شارٹ کویسچن کیا ہے، تو تیسرے شارٹ کویسچن کا مطلب ہے جی تسبیح کا کیا معنی ہے، یعنی کہ تسبیح جو ہے تسبیح جو ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ تسبیح کا معنی آیا تھا، تو یہ جی ہمارے پاس سوال نمبر 3 کا جواب کہ سورۃ الاعلیٰ کے آغاز تسبیح کے حکم سے ہوتا ہے، یعنی تم اپنے اونچی شان والے رب کی پاکی بیان کرو۔ تو تسبیح بیان کرنے کا حکم جو ہے یہ تسبیح کا معنی کہ تم اپنے اونچی شان والے رب کی پاکی بیان کرو۔ پاکی کا مطلب کہ تم ہمارا رب ہر کمی، ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس شارٹ کے بعد جو ہے وہ لانگ کویسچن کون سا ہے، تو لانگ ہے جی ہمارے پاس پہلا کہ آپ لوگ جو ہے وہ سورۃ الاعلیٰ کا تعارف اور مقصد نزول جو ہے وہ تحریر کریں۔ تو اس کا آغاز سے جو ہے وہ ہم اس کا جواب لکھیں گے، جس کے اندر اس کی وجہ تسمیہ یعنی کہ یہاں سے جو ہے یہ لانگ کویسچن شروع کیا جائے گا وجہ تسمیہ سے، اور اس کا اختتام جو ہوگا اس کے مرکزی مضمون یا اس کا مقصد نزول جو ہے یہاں تک اس کو کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس پہلا لانگ کویسچن جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو اس کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ریڈنگ شیئر کی گئی ہے، تو اسی سے آپ اس کو جو ہے وہ تیار کر لیں۔ نیکسٹ جی ہمارے پاس اس کا دیکھتے ہیں جی دوسرا لانگ کویسچن کیا ہے، تو دوسرا ہے سورۃ الاعلیٰ کے بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات جو ہے وہ تحریر کریں۔ تو اس کی جو ہے وہ ہم ہیڈنگ بنا دیتے ہیں جی، اس کی جو ہے وہ ہمارے پاس پہلی ہیڈنگ بن جائے گی جی سورۃ الاعلیٰ کا آغاز یا تسبیح کا حکم۔ تو ہمارے پاس دوسرا سوال جو ہے اس کا جواب یہاں سے شروع ہوگا اور یہ اینڈ تک جو ہے وہ ہم لکھ سکتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ ہم پوائنٹ جو ہے جو اس کو ہیڈنگ دے کے لکھ سکتے ہیں وہ ہے جی سورۃ الاعلیٰ کے آغاز تسبیح کا حکم سے ہوتا ہے، یا تسبیح کا حکم جو ہے وہ آپ صرف ہیڈنگ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، یا آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں سورۃ الاعلیٰ کا آغاز۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کے دوسرے پیرے کے اوپر ہم ہیڈنگ دیں گے کہ سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کو سجدوں میں پڑھنے کا حکم، اور تیسرا جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ قرآن پڑھنا جو ہے وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس کہ کامیاب انسان کی نشانیوں کا بیان، اور آخر پہ جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ یہ لانگ کویسچن ہے پورا ہو جائے گا دوسرا، یعنی کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو پیج نمبر 49 کے اختتام سے یہاں سے جو ہے وہ لکھنا شروع کریں گے، اور پیج نمبر 50 جو ہے اس کے جو ہے وہ یہاں تک اس کو آپ لکھیں گے۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔